بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں سید وسیم عباس۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جماعت نحم کی شامل نصاب کتاب اردو کی نظم نمبر 2 کے اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ اس کے پہلے 2 لیکچر ہو چکے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے شاعر کا تعارف پڑھا، دوسرے لیکچر کے اندر ہم نے پہلا شعر اور دوسرا شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 کی تشریح پڑھی تھی، اور آج ہم 3 سے لے کر 5 تک یعنی 3 اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں تشریح کو۔ تو شعر نمبر 3 ہے: جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ مشکل الفاظ دیکھ لیجیے۔ جیوں زندہ رہو، در دروازہ چوکٹ، حسرت تمنا، آرزو خواہش۔ عزیز طلباء، حسرت اور آرزو میں فرق یہ ہوتا ہے، حسرت ایسی خواہش کو کہتے ہیں جو پوری نہ ہو سکے، اور آرزو ایسی خواہش کو کہتے ہیں جو پوری ہو سکے۔ یعنی شاعر نبی کریم علیہ السلام کے در پر جینا چاہتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے شہر اقدس کے اندر مرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب شاعر کی وفات ہو، شاعر کا وصال ہو، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے شہر اقدس کے اندر ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ شاعر نے دونوں لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ حسرت اس لیے کہا کہ شاید یہ پوری نہ ہو، آرزو اس لیے کہا کہ شاید یہ نبی کریم علیہ السلام کی خواہش پوری ہو جائے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میری حسرت اور خواہش دونوں یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے در پر جیے اور مرے۔ مفہوم کی طرف دیکھتے ہیں۔ میری دلی تمنا اور خواہش یہی ہے کہ میرا جینا اور مرنا در رسول پر ہو۔ اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تشریح کے اندر انہی 3 نکات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تشریح کریں گے، ان کی وضاحت کریں گے، تو ہماری تشریح ہو جائے گی۔ ہمیں تشریح کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہر مدینہ کی برتری کا سبب، عزیز طلباء، شاعر نے نبی کریم علیہ السلام کے شہر اقدس کے اندر جینے اور مرنے کی خواہش کیوں کی ہے؟ آخر شہر اقدس کے اندر، شہر مدینہ میں ایسی وہ کون سی چیز ہے کہ شاعر نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس کے اندر، شہر مدینہ کے اندر زندگی گزارنا چاہتا ہے اور شاعر اسی شہر کے اندر مرنا چاہتا ہے؟ تو بیٹا یاد رکھیں کہ بڑی اہم بات ہے کہ اس خطہ ارض پر مدینہ شریف، شہر مدینہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلامی قوانین اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہلا تحریری آئین لکھا گیا تھا میثاق مدینہ کے طور پر، اور یہ وہی خطہ ہے جہاں نبی کریم علیہ السلام چلتے تھے تو مٹی نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں کو چھوتی تھی۔ تو شاعر چاہتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہو تو جو مٹی نبی کریم علیہ السلام کے نالین مبارک کو چومتی تھی، بوسہ دیتی تھی، وہ اسی مٹی کے اندر جا دفن ہو۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ یہ میں نے لکھ دیا ہے، آپ تحریر کر لیجئے گا۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہوگی۔ حدیث مبارکہ ہے یہ۔ شاید اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کے شہر اقدس کے اندر جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی بات کہ 4 آسمانی کتب کے اندر سب سے عظیم تر کتاب جو آج بھی رائج ہے اور قیامت تک اس پر عمل بھی کیا جائے گا اور اسے پڑھا بھی جائے گا، اس کی 28 صورتیں نبی کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ کے ساتھ منسوب ہیں۔ تو شاید اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کے شہر اقدس کے اندر جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری، حب رسول کی محبت کا تقاضا۔ ایک محب رسول
وہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، لیکن ہماری روایتی غزلوں کے اندر آپ یہ بات پڑھتے آئے ہیں کہ ایک عاشق کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب کا قرب حاصل کرے۔ تو امیر منائی ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی قربت اختیار کرے۔ وہ دنیاوی عشق ہے، حقیقی عشق تو یہی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا جائے یا اللہ رب العزت کے ساتھ کیا جائے۔ تو شاید اسی پاکیزہ عشق کو برقرار رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اقدس کی قربت اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے شہر اقدس مدینہ کو منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ در محبوب پر جینے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں بیٹا، در کہتے ہیں چوکٹ کو، دروازے کو، تو دروازے کے اوپر کوئی شخص زندہ نہیں رہتا یا ساری زندگی ادھر ہی نہیں کھڑا رہتا، یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا ہوا اپنی زندگی گزارے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ شاید نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو بسر کرنا چاہتا ہے۔ حوالے کیا شاعر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر۔ بے نوا بے بالوں پر یعنی مال و اسباب نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں، حفیظ طائب کا شعر ہے یہ، شاعر کہتے ہیں کہ میرے پاس نبی کریم علیہ السلام کے شہر اقدس تک پہنچنے کے وسائل نہیں ہیں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے جس کو میں خرچ کر کر نبی کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ کا سفر کروں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میرے پاس اسباب نہیں ہے، اور ویسے بھی نبی کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ کی طرف اگر کسی نے جانا ہو تو جس پر نبی کریم علیہ السلام کی نظر ہوتی ہے یا جس کو محبت ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام سے، وہی شخص وہاں پہ پہنچ سکتا ہے۔ تو شاعر سمجھتے ہیں کہ شاید میری محبت اس قدر نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مجھے بلائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر رحمت کی نظر کیجئے تاکہ میں نبی کریم علیہ السلام کے شہر اقدس تک پہنچ جاؤں۔ خیر البشر تمام انسانوں سے بہتر، تو تمام انسانوں سے کون بہتر ہے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام ہے۔ تمہارے در کو چھوڑ کر در بدر بھٹکے، ترس گئی ہے جبھی سنگی آستاں کے لیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس کو چھوڑ کر ہم کہیں اور نہیں جا سکتے، کوئی اور در ایسا نہیں ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے، کوئی اور در ایسا نہیں ہے جو اخروی کامیابی کا زینہ بنے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہماری تو آنکھیں ترس گئی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے شہر اقدس تک پہنچنے کے لیے۔ چلتے ہیں نظم کے شعر نمبر 4 کی طرف۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جمے ٹھہرے، رکے، جلوہ نظارہ، جمے جس طرف آنکھ یعنی جس طرف بھی آنکھ شاعر کی ٹھہرتی ہے، شاعر کو نبی کریم علیہ السلام کے نظارے نظر آتے ہیں۔ جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ یکسو متوجہ، یہ بات سمجھ لیجیے کہ اگر واو کے اوپر زبر پڑیں گے اور جیم کے اوپر شد کے ساتھ پیش پڑیں گے تو یہ بنے گا متوجہ، اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ کیا ہوا، اور اگر اس کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اس کا مطلب بنتا ہے توجہ کرنے والا۔ تو اس طریقے سے چونکہ جو یکسو ہو دل یعنی جب دل یکسوئی کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ زیر کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ پیش کے ساتھ ہوگا، متوجہ، متوجہ، اس کا تلفظ ذہن میں رکھیے گا۔ چار سو چاروں طرف، یکسو یک کہتے ہیں پرشین کے اندر، فارسی کے اندر ایک کو کہتے ہیں، اور سو کا مطلب ہوتا ہے طرف۔ یکسو
ایک طرف، مطلب کیا ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اگر کسی طرف دیکھا جائے تو چاروں طرف، یعنی چاروں طرف نبی کریم علیہ السلام کے نظارے نظر آتے ہیں۔ مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ آنکھ جس طرف اٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اگر دل بینا سے دیکھا جائے تو ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نظر آتے ہیں۔ دل بینا، جو شاعر نے یکسوئی کہا ہے، دل کی نظر، اگر دلی طور پر توجہ کی جائے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ ہر طرف نبی کریم علیہ السلام کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ اہم نکات حسن کائنات کا ماخوذ۔ دیکھیں شاعر کیوں کہتے ہیں کہ میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں، میری نظر جس طرف جمتی ہے، رکتی ہے، مجھے نبی کریم علیہ السلام کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات کو اگر خوبصورتی ملی ہے، اس کو اگر حسن ملا ہے، تو اس کی وجہ نبی کریم علیہ السلام ہے۔ تو شاعر جب مختلف چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں اور جو چیز شاعر کی دل کو بھاتی ہے، اچھی لگتی ہے، شاعر کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ اسے خوبصورتی کیوں ملی، تو ذہن میں ایک ہی خیال کار فرما ہوتا ہے، خوبصورتی اس لیے ملی کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو کائنات کی کسی بھی چیز کو حسن نہ ملتا۔ سو کائنات کا حسن یہ نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ دوسری وجہ شاعر کا مقام عشق۔ شاعر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ وہ جس طرف بھی دیکھیں انہیں نبی کریم علیہ السلام کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دنیاوی عاشق، جو ہماری غزلوں کا روایتی موضوع ہے عشق، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عاشق عشق کی انتہا کو جا پہنچتا ہے تو اسے ہر طرف اس کا محبوب نظر آتا ہے۔ تو شاعر یہ پکیزہ عشق کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے عشق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب سے عشق کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں مجھے ہر طرف نبی کریم علیہ السلام کی محبت، ان کے ذکر، ان کے حسن کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو شاعر محبت کے اس مقام کو جا پہنچا ہے۔ اور ویسے بھی اردو ادب کے اندر آج جو جدید عشق کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ عاشق ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جسے ہر طرف اس کا محبوب نظر آئے۔ تو شاعر کو ہر طرف شاعر کا محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کا محبوب، شاعر جن سے محبت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام، دکھائی دیتے ہیں۔ یکسوئی کی وجہ کیا ہے؟ یکسوئی کا بیٹا مطلب ہوتا ہے توجہ کرنا کسی طرف۔ دیکھیں جب آنکھ یہ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھنا چاہے، اس کا مرکز دیدار مصطفیٰ ہو، اور دل یہ نبی کریم علیہ السلام کے خیالات کا مرکز ہو، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا چراغ اس دل میں جلتا ہو، تو پھر نبی کریم علیہ السلام تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب آنکھ اور دل دونوں کا منبع و مرکز ایک ہوگا تو منزل حاصل کرنا بھی آسان ہو جائے۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں مجھے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو چلتے ہیں حوالہ جات کی طرف۔ سارا عالم منور ہے آپ کے انوار سے، سارا عالم آئینہ ہے آپ کے کردار سے۔ منور روشن، انوار نبی کریم علیہ السلام کی تجلیات۔ مراد اس سے یہ ہے کہ پوری دنیا کو اگر ہدایت ملی ہے تو وہ ہدایت در رسول سے ملی ہے، اور اگر نبی کریم علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو آج بھی دنیا میں جنگل کا قانون ہوتا، کوئی بہن کی عزت یا والدین کی عزت یا ہمسایوں کے حقوق کسی بھی چیز کو ہم حاصل نہ کر پاتے۔ تو اگر دنیا کے اندر لوگوں کا بہتر کردار ہے تو یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا مرہون نعمت ہے۔ وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے چار سو، میں اسے محسوس کر سکتا تھا چھو سکتا نہ تھا۔ چار سو چاروں طرف، شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کا ذکر، نبی کریم علیہ السلام کی محبت، ان کے جلوے مجھے چاروں طرف نظر آتے ہیں، انہیں میں محسوس کر سکتا ہوں، چھو نہیں سکتا، میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں اسے بیان کر سکوں۔ عزیز طلبہ، اب بڑھتے ہیں 5ویں شعر کی تشریح کی طرف۔
تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ الفاظ معنی دیکھ لیجیے، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں فنا ہو جاؤں، حرمت آبرو عزت و احترام۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، شاعر کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے رستے پہ چلتا ہوا فنا ہو جاؤں، اپنی جان کو قربان کر دوں، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے، اسی کے اندر میری عزت اور میرا احترام ہے۔ میرا نبی اکرم کی راہ میں قربان ہونا ہی باعث عزت و تکریم ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ عزیز طلبہ، یہ اس کے اہم نکات ہیں، تو ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ انہی کو وضاحت کے ساتھ لکھیں گے تو آپ کی تشریح اچھی بن جائے گی۔ دیکھیں، شاعر کہتے ہیں تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، نبی کریم علیہ السلام کی راہ میں چلتے ہوئے اپنی جان قربان کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام کا رستہ کون سا رستہ ہے؟ حقیقتاً وہی رستہ جو اللہ رب العزت نے بتایا، اسی رستے کی تبلیغ نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو کی۔ اصلاً اور عملاً اطاعت۔ دیکھیں، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر آتا ہے سورۃ الطور کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی مرضی سے گفتگو بھی نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا ہے وہ اللہ رب العزت کے احکام ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا وہی نبی کریم علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بات ماننا، آپ کی اطاعت کرنا، در حقیقت اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا ہے۔ اصلاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور عملاً نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہر مذہب کے شارع نے، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی امت کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت کی کتاب دی، یعنی وہ عمدہ نصیحتیں کی جو اللہ رب العزت نے پیغمبر کی طرف بذریعہ جبریل بھیجی۔ تو نبی کریم علیہ السلام، آپ نے صرف قرآن مجید ہمیں عمل کرنے کے لیے عطا نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید کے ایک ایک بات پر عمل کر کے دکھایا کہ اسے کیسے کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم آیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں نماز عملاً پڑھ کے دکھائی کہ ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ حج کا حکم آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے حج کر کے دکھایا۔ زکوٰۃ کا حکم آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے زکوٰۃ کی فرضیت بتائی اور اس کے مصارف بتائے، اور بتایا کہ انہیں کس جگہ پہ خرچ کرنا ہے اور کتنا مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم اسی کی راہ پر چلتے ہوئے اگر قربان ہو جائیں تو یہی ہمارے لیے باعث عزت و تکریم ہے۔ دیکھیں بیٹا، ایک اس کا مطلب یہ بن سکتا ہے کہ خاک ہو جاؤں مر کر، یعنی حقیقت میں نبی کریم علیہ السلام کے رستے پہ چلتے ہوئے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنا۔ تو شہادت کی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ میں نے لکھ بھی دیا ہے، آپ حوالے کے طور پہ لکھ سکتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ شہادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور صحابہ کرام جب غزوات کے دن ہوتے تھے تو صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام سے اجازت طلب کیا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے سر نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر قربان کر دیں۔ دیکھیں، ایک طرف اس نے یوسف تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، لیکن انہوں نے کاٹا تھا نبی کریم علیہ السلام آپ کے حسن پر، آپ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے صحابہ کرام اجازت طلب کیا کرتے تھے کہ آپ حکم دیں، ہم آپ کی راہ پر چلتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو بات کہی گئی ہے، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے رستے پر چل کر کس طریقے انسان کی عزت و آبرو برقرار رہتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے عزت مشروط ہے،
دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے۔ تو یقیناً جو شخص ان تمام چیزوں پر عمل کرتا ہوا دنیا سے جائے گا، اس کی دنیا میں بھی عزت برقرار رہے گی اور آخرت کے اندر بھی عزت اس کی برقرار رہے گی۔ تو اب چلتے ہیں حوالہ جات کی طرف۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے۔ مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں کہ جب تک خواجہ بطحا یعنی نبی کریم علیہ السلام کی عزت پر میں اپنی جان قربان نہ کر دوں، تب تک میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص کامل ایمان والا ہے، وہ شخص جو کسی کو کچھ عطا کرتا ہے اللہ کے لیے، ہاتھ روکتا ہے اللہ کے لیے، اور کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کسی سے عداوت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہی شخص کامل ایمان والا ہو سکتا ہے۔ دوسرا شعر، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ انگشتے زنا یعنی عورتوں کی انگلیاں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ مردان عرب کے رہنے والے صحابہ کرام جب نبی کریم علیہ السلام کا نام سنتے تھے تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا، تو اگلے اشعار کے ساتھ دوبارہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔